بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آوارہ آدمی تھا جو برائی سے باز نہ آتا۔ اہل شہر اس سے تنگ آ گئے، اس کو برائی سے ہٹانے میں ناکام ہو گئے، چنانچہ سب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل میں ایک آوارہ جوان ہے، اسے شہر سے باہر نکال دو تاکہ اس کی وجہ سے شہر پر عذاب نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ یہ جوان ساتھ والی بستی میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہاں سے بھی نکال دیا۔ وہ ایک ویرانے میں چلا گیا جہاں نہ کوئی جاندار تھا، نہ سبز پودا، نہ جنگلی جانور اور نہ پرندے تھے۔ اس ویرانے میں وہ بیمار ہو گیا، اس کے پاس کوئی مددگار نہ تھا۔ وہ مٹی پر گر پڑا اور اپنا سر مٹی پر رکھ لیا اور کہا، کاش میری ماں میرے پاس ہوتی، وہ مجھ پر رحم کھاتی، میری اس ذلت پر روتی۔ کاش میرا باپ یہاں ہوتا، میری مدد کرتا، تعاون کرتا۔ کاش میری بیوی یہاں ہوتی تو میرے فراق پر روتی۔ کاش میری اولاد میرے یہاں ہوتی تو میرے جنازے پر روتی اور کہتی، اے اللہ ہمارے مسافر باپ کو معاف فرما دے جو کمزور، نافرمان اور آوارہ ہے اور شہر سے بستی سے نکال دیا گیا ہے، پھر بستی میں ویرانے کو، اور آج ویرانے سے یعنی دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف ہر چیز سے مایوس ہو کر جا رہا ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے اپنے باپ، اولاد اور بیوی سے دور کر دیا، آج مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کر۔ ان کے فراق میں تو نے میرا دل جلا دیا، اب مجھے میری نافرمانی کے باعث دوزخ میں نہ جلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی شکل میں ایک حور بھیج دی اور اس حور کو اس کی بیوی کی شکل پر بھی بھیج دیا، اور جنت کے بچے اس کی اولاد کی شکل میں بھیج دیے، اور ایک فرشتہ اس کے باپ کی شکل میں بھیج دیا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اس پر روئے۔ اس نے کہا، یہ میرا باپ اور ماں ہے اور یہ میری بیوی اور اولاد ہے، میرے پاس آئے ہیں۔ اس کا دل خوش ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے جا ملا۔ اب وہ گناہوں سے پاک ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی کہ فلاں ویرانے میں فلاں جگہ جاؤ، وہاں میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، اس کے کفن و دفن کا سلسلہ شروع کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ تشریف لائے تو اس جوان کو دیکھا جس کو پہلے شہر اور بستی اور پھر بستی سے ویرانے کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکالا تھا۔ دیکھا تو اس کے گرد حوریں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، یہ تو وہی جوان ہے جس کو میں نے تیرے حکم سے شہر اور پھر بستی سے نکال باہر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا اور اس کے گناہ معاف کر دیے، اس لیے کہ اس جگہ وہ اپنے وطن، والدین، اولاد اور بیوی سے فراق کی حالت میں رویا۔ میں نے اس کی ماں کی شکل میں حور بھیج دی، ایک فرشتہ اس کے باپ کے شکل میں بھیج دیا اور ایک حور اس کی بیوی کی شکل میں بھیج دی۔ انہوں نے مسافرانہ حالت میں اس کی پریشانی حال پر رحم مانگا، اس لیے کہ جب ایک غریب اور دیار مسافر مرتا ہے تو آسمان اور زمین والے بھی اس پر رحم کرتے ہوئے روتے ہیں۔ اب میں اس پر رحم کیوں نہ کروں، اور میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ جب ایک مسافر نزا کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں یہ غریب مسافر ہے، یہ اپنی اولاد، اہل و عیال اور والدین سے دور ہے۔ جب یہ مرے گا اس پر نہ کوئی رونے والا ہے، نہ کوئی غمگین ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے باپ کی صورت میں بھیجتا ہے، ایک اس کی ماں کی صورت میں، ایک اس کے بچے کی صورت اور ایک اس کے رشتہ دار
میں سے کسی ایک صورت پر بھیج دیتا ہے۔ وہ اس کے پاس آتے ہیں، وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اپنے والدین اور اہل عیال کو دیکھتا ہے تو اس کا دل مسرور ہو جاتا ہے اور مسرت و انصبات کی حالت میں اس کی جان نکلتی ہے۔ جب اس کا جنازہ لے کر چلتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کی قبر پر قیامت تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فراخی اور تنگی کی حالت میں بندے کا جھوٹ ظاہر ہوتا ہے۔ جس نے فراخی کے دنوں میں شکر کیا اور تنگی کے دنوں میں واویلا کیا وہ جھوٹا ہے۔ اگر ایک آدمی میں جن و انس کا علم اکٹھا ہو جائے، پھر آفات کی آندیاں اس پر چل پڑیں اور وہ شکایت کرے کہ یہ مجھ پر کیوں آئی، تو اس کا علم نفع بخش نہیں، نہ ہی اس کا عمل فائدہ مند ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، من لم یرضی بقضائی ولم یشکر بعطائی فلیطلب ربا سوایا، جو میری قضا پر راضی نہ ہو اور میری عطا پر خوش نہ ہو وہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔